اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ آپ ان لوگوں کی اتباع مت کریں جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، کمتر ہیں، ہمازم مشائم بنمیم، تانے دیتے ہیں اور چغل خور ہیں. بڑی زبردست کوالٹیز ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. میں نے اس پر پچھلے ہفتے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ تانے دینا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے. اصل تو یہ کہ ناجائز ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہے. مشائم بنمیم، جو برے لوگ ہیں ان کی خصلتیں بیان ہو رہی ہیں. ان میں ایک خصلت جس پر آج انشاءاللہ بیان کروں گا، مشائم بنمیم، چغلیاں لے کے چلتا ہے. ماشی عربی میں کہتے ہیں چلنے والے کو، مشا چلتا رہتا، کام ہی یہی ہو. تو چغل خور جو ہے، پہلے میں بتاؤں چغلی کہتے کس کو ہیں. ایک ہوتی ہے غیبت، ایک ہوتی ہے چغلی. غیبت کا مطلب ہے کسی کی کوئی بھی برائی اس کی غیر موجودگی میں، جو گناہ اللہ نے چھپایا ہوا تھا، کسی کے گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا، آپ نے اس کا راز فاش کر دیا. اس کو بھی غیبت کہتے ہیں. اور بھی کسی کا کوئی بھی عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، یہ بھی غیبت کہلاتا ہے. مثلا کوئی چھوٹے قد کا ہے، آپ نے کہا ٹھگنا سا تو ہے، اس کے سامنے کہیں گے کہ تونا ہے. اگر یہ بات اس کے سامنے کہیں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ تانا. یہ بھی اہل جہنم کی صفات ہیں. کوئی حق لاتا ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کے سامنے، یہ بھی تانا ہے. اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان، جو عیب ہوتے ہیں نا جسمانی، موٹا ہے کوئی بہت زیادہ، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کر رہا ہے، وہ تو اتنا موٹا ہے، اس کو دیکھو، حالت دیکھو اس کی، تو برائی کر دی نا آپ نے. شکل اچھی نہیں ہے، اب وہ تو شکل دیکھو، اندھیرے میں تو نظر ہی نہیں آتا، اتنا کالا ہے بھائی. تو کسی بھی لحاظ سے کسی کی بھی کوئی برائی بیان کریں گے اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ کیا کہلائے گی؟ غیبت. چغلی اس سے ایک الگ چیز ہے. چغلی کہتے ہیں کہ اکثر چغلی ہوتی ہے حکام بالا کو شکایتیں لگانا نا، جیسے بچے اماں سے لگا رہے ہوتے ہیں شکایتیں، امی آپ کو پتا ہے یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو شکایت سامنے بھی ہوتی ہے اور غیر موجودگی میں بھی. جب یہ اصلاح کی نیت سے ہو تو نہی عن المنکر کہلاتی ہے، اور جب یہ فساد پیدا کرنے کے لیے ہو تو اسی عمل کو چغلی کہا جاتا ہے. نہی عن المنکر اور چغلی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، نیتوں سے فرق ہو جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو، آپ نے اپنے باس کو شکایت لگائی کہ وہ امپلائی جو ہے نا وہ تمیز سے کام نہیں کرتا، سر اس سے کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ کی واقعی دل میں نیت ہے کہ یار ایک چیز ہے، کمپنی تباہ ہو رہی ہے، میں بتا دوں، تو دل میں واقعی جذبہ خیر خواہی کا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی ابا کو شکایت لگائی کہ ابا یہ کنٹرول سے باہر ہے، اس کو میں نے 2-3 دفعہ پائپ میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے، اس چرسی بیٹھے ہوتے ہیں نا پائپ میں. اور بھائی کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ کسی طرح میرا چھوٹا بھائی اس برائی سے بچ جائے. میں سمجھاؤں گا نہیں مانے گا، ابا کو بتا دو، کاش یہ چھوڑ دے اس برائی کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام کیا کہلائے گا؟ نہی عن المنکر، کہ برائی سے روکنے کی فکر. لیکن یہی بڑا بھائی، اس نے دیکھا چھوٹے بھائی کو چرسیوں کے ساتھ، معذرت کے ساتھ کوئی اور غلط ایکٹیویٹی میں دیکھا، لیبل لگا رہا ہے نہی عن المنکر کا، لیکن دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ ایک برائی سامنے آئی، ابا کو بتاؤں گا. ابا کی نظر میں اس کی ویلیو کم، میری ویلیو زیادہ، کہ تو بڑا نیک ہے، مجھے بتاتا بھی یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. یا باس کو بتاؤں گا کہ فلاں جو ملازم ہے
وہ تو ٹائم پہ نہیں آتا. سر آپ کو معلوم ہے وہ ٹائم پہ نہیں آتا, حاضری میں پوری حاضری لگاتا ہے. اور سر میں آپ سے اصل میں ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ کمپنی کو نقصان نہ ہو. میں یہ سب چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ذرا ہم آئے ہیں, ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا, اچھا کمپنی کو فائدہ ہوگا, ہمیں فائدہ ہوگا. سر آپ کو خوش دیکھیں, آپ خوش ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے. تو سر دیکھیں جو بھی ہے اوپر سے جو ہے نا لیبل یہ لگایا جا رہا ہے, لیکن اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ چلو کوئی بندہ شکایت لگانے کے لیے مجھے ملا. سمجھ رہے ہیں, کوئی بندہ ملا شکایت لگانے کے لیے کہ اس کی اب ویلیو کم ہو جائے گی, باس کی نظر میں میری ویلیو بڑھ جائے گی. تو یہ اندر سے پتا چلے گا کہ لڈو پھوٹ رہے ہیں شکایت لگاتے ہوئے, مزہ آ رہا ہے. تو یہ نہی عن المنکر نہیں ہے, یہ چغل خور ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی. تو مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے بھائی؟ نہی عن المنکر تو ہے ہی نہیں. جو چیز چل رہی ہے نا, جب ہم کسی کی شکایت لگاتے ہیں دل میں خوشی ہو رہی ہے کہ اس کی ویلیو گر رہی ہے, سمجھ لو آپ کی نیت اچھی نہیں ہے, آپ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے. گھروں میں ایسا ہوتا ہے, گھروں میں رہنے والی خواتین شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی برائی کر رہی ہیں. اگر برائی اس نیت سے کی جا رہی ہے بھائی کنٹرول کر لے, ان کا گھر بس جائے گا, خام خمیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ اور آگے چل کے خراب ہو جائے, تو یہ ہے نہی عن المنکر, برائی سے روکنے کے لیے کام ہو رہا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. چسکے لے لے کے جب شکایتیں لگائی جائیں گی تو سمجھ لو کہ یہ شکایتیں چغلی میں آتی ہیں, نہی عن المنکر میں نہیں آتی. نہی عن المنکر میں انسان میں اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے, لہذا وہ ایسی صورت اختیار کرے گا. سب سے پہلے وہ یہ کام کرے گا کہ اگر شکایت کے بغیر اصلاح ہو جائے تو یہ کام زیادہ اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلی مثلا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو یا چھوٹے نے بڑے کو دیکھا, وہ ڈائریکٹ ابا تک پہنچنے سے پہلے کوشش کرے گا کہ ایک دفعہ خود سمجھائے, بلکہ خود بھی براہ راست بات کرنے کے بجائے کہ یار سامنے والے کو پتا چل جائے گا کہ اس کے راز پر میں مطلع ہو گیا ہوں, تو یہ میری نگاہوں میں نہ گر جائے کہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ارے آپ نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا, اب آپ جا کے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ کرو, تو اس سے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یار اس نے مجھے دیکھ لیا ہے, اب میں اس کی نظر میں تو گر گیا. تو اچھے لوگ سامنے بھی نہیں بتاتے, یہ شو کرتے ہیں جیسے ہمیں پتا چلا ہی نہیں ہے. کسی بڑے مولانا صاحب کو آپ نے ایک سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا, مولاناؤں پہ تو سوٹ نہیں, میں مثال دے رہا ہوں تاکہ ایک مہذب مثال آئے نا. سگریٹ کی مہذب تو نہیں ہے لیکن کوئی ایسی مثال تو برائی تو ہو نا کم از کم. وہ بڑے عالم تھے, علماء سگریٹ نہیں پیتے. بہت سی چیزیں ایک عام لوگوں پہ اتنی بری نہیں ہوتی لیکن علماء پہ, آپ نے دیکھا بہت بڑے بزرگ ہیں پی رہے ہیں بیٹھ کے, چرس نہیں ہے اس میں, خالی سگریٹ پی رہے ہیں. وہ بےچارے چھپ کے پی رہے ہیں, ان کو کوئی عادت پڑ گئی تھی بچپن میں. میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا تھا سگریٹ پیتے ہوئے, سفر میں تھا, حقیقت ہم سفر میں تھے, ایک مولانا صاحب تھے ہمارے ساتھ, بڑے اچھے عالم ہیں, آپ لوگ جانتے نہیں. تو وہ کیا ہوا کہ ہم کہیں ٹھہرے تو وہ انہوں نے سگریٹ نکالی, کونے میں جا کے نا پی رہے ہیں بیٹھ کے, جلدی جلدی پی رہے ہیں. میری نظر پڑ گئی تو میں نے ایسا کر دیا جیسے مجھے پتا چلا ہی نہیں. بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے, نہیں پینی چاہیے, غلط چیز ہے, لیکن اب سگریٹ پینا اتنا برا نہیں ہے جتنا میں جا کے بتاؤں مجھے پتا چل گیا, میں نے دیکھ لیا. جیسے بچے نہیں ہوتے, بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, میں نے تو دیکھ لیا. وہ پاگل والا نہیں, چھو لیا. سنا ہے نا وہ ایک ڈاکٹر, ابے یار پرانے لوگ تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں یار گھسے پٹے لطیفے سنا رہے ہو مفتی صاحب, لیکن نئے لوگوں کا تو حق بنتا ہے نا. وہ ایک پاگل صاحب نکلے, ایک ڈاکٹر نکلا بریف کیس لے کے نا اپنی کلینک سے, بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں, بڑے مہذب. تو ان کو دور سے ایک پاگل نظر آیا. پاگل تو ویسے کسی بھی چیز کو گھورنے لگتا ہے, تو گھور رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی طرف دیکھا ڈر گئے کہ یار پاگل ہے, پتہ نہیں عجیب سا آدمی لگ رہا ہے. تو جانا جس طرف تھا ڈاکٹر صاحب نے, وہ پاگل ہی کی سم تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے سم چینج کر لی نا ڈر کی وجہ سے, دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے.
وہ پاگل ہے, اس کو تو کچھ بھی کر لینا, اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا, اس نے کہا چلو میں بھی ادھر ہی چل لیتا ہوں. بھائی جب پاگل نے ڈاکٹر صاحب کو گھور کے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی گھور کے دیکھا تو پاگل اور گھورنے لگا نا. پاگل تو نقل اتارتا ہے نا. اب ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل سائنس تو پڑھی ہے, پاگلوں کی نفسیات انہوں نے نہیں پڑھی تھی, تو وہ مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر نے بھی, وہ پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے, وہ اور گھبرا گئے, تھوڑا اسپیڈ بڑھا لی انہوں نے, پاگل نے بھی اسپیڈ بڑھا لی. ڈاکٹر صاحب نے بھاگنا شروع کیا, پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا. اب تگڑ وہ اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں, پاگل پیچھے اسپیڈ میں بھاگ رہے. وہ تو ڈر گئے نا بےچارے, بھاگتے بھاگتے گر گئے. ڈاکٹروں کو بھاگنے کی تربیت تو ہوتی نہیں ہے. دھڑام سے نیچے گرے, پاگل آ کے ان کے اوپر گر کے کہتے چھو لیا. ڈاکٹر نے کہا کمبخت, تو چھونا ہی تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا یار, اتنی ٹینشن میں ڈال. جیسے اس پاگل نے کہا تھا نا چھو لیا. تو ایسے ہی بعض دفعہ وہ میں بھی یہ کہہ سکتا تھا, میں جا کے کہہ سکتا میں نے سگریٹ پیتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا, آپ اتنے بڑے عالم ہو, آپ سگریٹ پی رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ یہ تو بازاری لوگ یہ کام کرتے ہیں بھائی, یہ تو ایسے ہی وہ ڈبو اسنوکر والے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا, ہم کنی کترا کے نکل گئے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن اللہ کی قدرت کے وہ دوبارہ وہ پی رہے تھے, دوبارہ کہیں اسٹاپ پہ اترے تو بالکل میرا سامنا ہو گیا, صاف سامنے ہی آ گیا نا. میں نے ان سے کہا بے فکر رہے, کسی کو نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا کہتے ہیں تو میں 2 ڈبے گولڈ لیف کے آپ کے لیے اور لے آتا ہوں, بے فکر رہے. اچھا, یہ میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ ہر ایک کو نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ بڑے آدمی تھے, اب میں ان کو کہتا حضرت سگریٹ اچھی بات, او بھائی یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, چھوڑ دو, وہ زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ اچھی چیز, وہ کہیں گے مجھے پتا ہے کہ اچھی چیز ہے یا نہیں ہے, زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت. میں آپ کو اگر حلف اٹھا کے کہوں نا, قسم اٹھا کے, کہ آج نہی عن المنکر کا جو طریقے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا, ان طریقوں سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. ہر چیز میں ٹانگ مت اڑاؤ. علماء نے یہ بیان کیا ہے, یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نہی عن المنکر اس وقت فرض ہے جب فائدے کی امید ہو, اور اس وقت حرام ہے جب فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ ہو. اور جب نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو تو مستحب ہے, واجب نہیں ہے. سمجھ رہے بھائی؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میں اس کو اس گناہ سے روکوں گا, یہ نہیں رکے گا, لیکن کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا, کوئی الٹا سیدھا فضول باتیں بھی نہیں کرے گا. تو ایسی صورت میں نہی عن المنکر واجب نہیں ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو, نہیں روکو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ سب پہ عمومی عذاب نازل کرے گا. اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں جس میں نہی عن المنکر, نہی عن المنکر سمجھتے ہیں گناہ سے روکنا, بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آتا ہے کہ جو گناہ سے نہیں روکتے وہ بھی ان کے ساتھ گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے. تو یہ علماء کا اجماع ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب روکنے سے فائدے کی امید بھی ہو. اگر فائدے کی امید نہیں ہے تو پھر گناہ سے روکنا فرض نہیں ہے, لیکن مستحب ہے کہ بھائی شاید فائدہ ہو جائے نا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.